ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کا کوئی حرف، کوئی لفظ، کوئی زبر، کوئی زیر، کوئی پیش یہ زیادہ نہیں ہے، بے معنی اور لا یعنی نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جس طرح کوئی حرف، کوئی لفظ یہ زیادہ نہیں ہے، اسی طرح قرآن کی آیات کی ترتیب، آیات کی ترتیب یہ بھی بے معنی اور لا یعنی نہیں ہے۔ ترتیب کا بھی معنی ہے ہر ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر و تشریح ہے۔ ایک مقام پر اگر آیت ایک معاملہ بیان کر رہی ہے تو دوسری آیت اس کی تفسیر تشریح بیان کر رہی ہے، کوئی دوسرا معاملہ بیان کر رہی ہے۔ اسی طرح یہ ترتیب یہ بھی لا یعنی اور بے معنی نہیں ہے۔ جس طرح یہ قرآن پاک کی آیات کی ترتیب بے معنی اور لا یعنی نہیں ہے، اسی طرح سورتوں کی ترتیب، یہ جو قرآن پاک کی 114 سورتیں ہیں، ان کی آپس میں ترتیب جو ہے یہ بھی بے معنی اور لا یعنی نہیں ہے۔ سورہ والضحیٰ سورت ہے، اور آپ اگر قرآن کو کھولیں تو اس سے پہلے سورہ واللیل ہے، سورہ واللیل ہے، اور اس کے بعد سورہ الم نشرح ہے۔ سورہ والضحیٰ کے بعد سورہ الم نشرح ہے، اور سورہ والضحیٰ سے پہلے سورہ واللیل ہے۔ حضرت امام ابو منصور محمد بن محمد ماتوریدی، جن کی تعلیمات عقیدے کے حوالے سے آپ علماء متکلمین میں سے ہیں، اور ہم ماتوریدی ہیں، جی اشعری نہیں ہیں، ہم ماتوریدی ہیں۔ علم کلام میں دو ائمہ ہیں، ایک ابو الحسن اشعری اور ایک حضرت امام محمد بن محمد ماتوریدی۔ ہم ماتوریدی ہیں۔ انہوں نے تعویلات سنہ کے اندر یہ بات نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سورہ واللیل جو ہے قرآن پاک کی سورہ والضحیٰ سے پہلے، یہ سورت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ان سورتوں کی ترتیب سور کے حوالے سے آپ کو ایک عقیدہ دینا چاہتا ہوں جو اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ سورت اگر اس کا مطالعہ کریں سورہ واللیل کا، تو اس کے اندر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی جا رہی ہے، اور سورہ والضحیٰ جو ہے اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ سورہ واللیل اس کے اندر سیدنا ابو بکر کا تذکرہ ہے، آپ کی شانوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے معاً بعد سورہ والضحیٰ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبوت کے بعد اگر کوئی درجہ ہے، کوئی مقام ہے، تو وہ صدیقیت کا مقام ہے۔ تو واللیل کے اندر، سورہ واللیل کے اندر سیدنا ابو بکر کی شانوں کا تذکرہ ختم ہو رہا ہے، اور سورہ والضحیٰ کے اندر نبی پاک کی شانوں کا ذکر، آپ کی شانوں کا ابتدا ہو رہی ہے۔ تو گویا سیدنا ابو بکر کے معاً بعد جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے، جس ذات کا ذکر ہو رہا ہے، وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے، کہ نبی پاک کے بعد اگر کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تو وہ سیدنا ابو بکر کا مرتبہ اور مقام ہے۔ جس طرح ان دو صورتوں کے درمیان، سورہ واللیل اور سورہ والضحیٰ کے درمیان کوئی تیسری صورت حائل نہیں، کوئی تیسری صورت حائل نہیں، اسی طرح مقام نبوت
اور مقام صدیقیت کے درمیان کوئی تیسرا مرتبہ حائل نہیں، کوئی تیسرا مرتبہ حائل نہیں ہے۔ دو صورتوں کے درمیان کوئی صورت حائل نہیں اور دو مرتبوں کے درمیان کوئی تیسرا مرتبہ حائل نہیں ہے۔ صدیقیت کے بعد اوپر والا مرتبہ وہ نبوت کا مرتبہ ہے، نبوت کے بعد اگر مرتبہ ہے تو وہ صدیقیت کا مرتبہ ہے۔ اگر کسی نے ان دو مرتبوں کے درمیان کوئی تیسرا مرتبہ بیان کیا ہے تو اس کا ذاتی کشف ہے۔ جو صاحب مطالعہ لوگ ہیں، میں ان کو اشارہ دے رہا ہوں، صرف جو پڑھے لکھے مطالعہ کرنے والے ہیں ان کو میں اشارہ دے رہا ہوں کہ اگر ان دو مرتبوں کے درمیان کسی نے تیسرا مرتبہ بیان کیا ہے تو وہ اس کا ذاتی کشف ہے۔ قرآن و سنت اس کی تائید نہیں کرتی، قرآن و سنت اس کی تائید نہیں کرتی، بلکہ اللہ رب العزت نے ان دو مرتبوں کس انداز میں بیان کیا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ نبوت کے اوپر، نبوت کے ساتھ اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے۔ ان دونوں مرتبوں کے درمیان کوئی تیسرا مرتبہ حائل نہیں ہے۔ قرب کا مرتبہ بیان کیا جاتا ہے، اور مرتبے بیان کیے جاتے ہیں وہ ذاتی کشف سے بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنے کشف سے ان دو مرتبوں کے درمیان، نبوت اور صدیقیت کے درمیان اگر کوئی تیسرا مرتبہ بیان کیا ہے تو ذاتی کشف ہے۔ اس کے کشف میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن اللہ رب العزت کے بیان میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ ایک ان دو صورتوں کا جو آپس میں مطابقت ہے، جو ان کی ترتیب ہے جو ہمیں فائدہ دے رہی ہے، وہ کیا ہے کہ پہلی صورت میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں ختم ہو رہی ہیں، جہاں مقام صدیقیت ختم ہوتا ہے وہاں سے مقام نبوت شروع ہوتا ہے۔